تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہم اس کو کذب کہتے ہیں، اور تو دجال اور تیرے جو دجال یزیدی ہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے۔ یہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب انوار العلوم کے جو مفتی ہیں ان کا فتویٰ نہیں ہے۔ اور انوار العلوم میں نے عرض کیا کہ یہ دستخط بھی میرے ہیں، مہریں بھی میری ہیں، اور میں نے لکھا ہے، اس فتوے کو میں قبول کرتا ہوں کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے۔ الحمد للہ الذي جعل الاسلام خیر الادیان ومذهب اہل السنت والجماعت خیر المذاہب فی الاسلام والصلاة والسلام علی النبی الذي هو آخر الزمان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان وعلى امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى مجدد الألف الثاني حجة الله والبرهان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان وعلى سيدي ومرشدي خواجہ محمد شفیع الذي هو مجدد الإسلام وعلى الطبيب ولي الحبيب خواجہ محبوب فرید الذي هو حكيم الإسلام وعلى شيخي وأستاذي فضل أحمد الذي هو مفکر الاسلام اما بعد۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز اہل سنت و جماعت کا ادنا خادم محمد عرفان چشتی رضوی عرض گزار ہوں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل سیدی امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی نے انوار العلوم کا ایک فتویٰ پیش کیا تھا۔ انوار العلوم کے معتمد مفتی غلام مصطفیٰ رضوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس کے سوالات، جوابات، تحریر، مکمل مہریں، سب کچھ دستخط وغیرہ آپ نے وہاں پر دکھایا۔ اس کی فوٹو کاپی آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ دراصل یہ فتویٰ یہ یہودی لنگوروں کے لیے قاتل اور ان کی خاطر موت کا پیغام تھا، کیونکہ انوار العلوم کا بہت بڑا نام ہے اور یہ مفتی بڑے کاظمی کے دور کا مفتی ہے، اور یہ کاظمی خاندان کا مستند مفتی ہے، اور اس کا فتویٰ کاظمی خاندان کا فتویٰ مانا جاتا ہے۔ جب یہ فتویٰ ان کو پہنچا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے، سارے کے سارے ان کے خواب چکنا چور ہو گئے، کیونکہ وہ فتویٰ صرف محض فتویٰ ہی نہیں تھا بلکہ ان کے لیے ظاہر قاتل تھا اور ان کی شکست تھی۔ جب یہ خانے والی نے ویڈیو بیان سیدی امام الغیرت قبلہ مد ظلہ العالی کا سنا، اس کو تو پخانے چھوٹ گئے، اس کو تو ہوش بھی نہ رہے کہ اب کیا کرے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے یہ پھر ابو جہل کو آگے کیا کہ تو جا کر یہاں پر کچھ ایسا کوئی شوشہ چھوڑ کہ لوگوں کی توجہ اس فتویٰ سے ہٹ جائے۔ اب ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو یہ انوار العلوم کو قبلہ امام الغیرت مد ظلہ العالی کا چیلا اور ان کو بھی یزیدی قرار دیتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا، یا پھر یہ سرے سے اس فتویٰ کو غلط قرار دیتے، جھوٹا قرار دیتے، یہ ان کے لیے بھیانک ہونا تھا۔ مگر بدقسمتی ابو جہل کی کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح یہ اس فتویٰ کو جھوٹا قرار دے بیٹھا، اور خانے والی اور ابو جہل لنگوریا پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فتویٰ کو غلط اور کذب قرار دیا جائے، اور پھر مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کو ابو جہل نے کال کی اور ان کو کہا کہ اس طرح کا فتویٰ ہے جس میں امام حسین کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے، وہ فتویٰ آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا فتویٰ میں نے نہیں دیا جیسا تم کہہ رہے ہو، ہاں اگر مجھے اس کی فوٹو کاپی دکھاؤ تو ہو سکتا ہے میں دیکھ کر بتاؤں، میں کنفرم کروں دیکھ کر، کیونکہ وہ عمر رسیدہ ہے، ان کی عمر لگ بھگ 90 سال کے قریب ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو ان کو شاید بھول گیا ہو گیا۔ اس کے بعد دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست چالاک دشمن سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں، یہ تو بیوقوف دوست کی بات کی جاتی ہے، یہاں دوست ابو جہل ہو پھر کیا حال ہوگا۔ تو خانہ والی کے اس سرخیل اور قافلہ سالار ابو جہل نے بغیر فوٹو کاپی دکھائے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، وہ کال ریکارڈنگ اپلوڈ کر کے پبلک کر دی، اور لنگوریا پارلیمنٹ نے ہولی ڈے سمجھ کر جشن منانا شروع کر دیا کہ انہوں نے چشتیوں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ جو ہی ہم نے یہ سنا، اس کے فوراً بعد ہمارے مخلص ترین ساتھی علامہ نوید احمد چشتی صاحب ملتان شریف سے وہ انوار العلوم چلے گئے اور یہ فتویٰ انہوں نے دکھا دیا۔ یہ فتویٰ دیکھ کر انہوں نے فرمایا یہ میرا ہے، اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے دستخط موجود ہیں، مہرے بھی موجود ہیں، لیکن ہے کیا؟ بس وہ دوست احباب ہمیں کہہ رہے ہیں نا، وہ
یہ فتویٰ ابھی آپ میں پوچھ رہا تھا مفتی صاحب نے دیا بھی ہے یا نہیں دیا، تو ہم اس یہ بھائی آپ دیکھ چلو ہمیں دوستوں بھی پریشان تھے، آپ ریکارڈ آگے آ جائیے، آپ الگ ریکارڈ کرنے مفتی صاحب آپ اس کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے. میں آپ بتا دیتا ہوں، آپ بتا دیں سر، آپ حضور آپ بتا دیں گے. ہاں میں نے عرض کیا کہ یہ دستخط بھی میرے ہیں، مہریں بھی میری ہیں. ہاں جی. اور میں نے لکھا ہے. ہاں جی. اس فتوے کو میں قبول کرتا ہوں کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی. مزے کی بات یہ ہے کہ انوار العلوم کے مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں 5 نمبر شق میں خطائے اجتہادی کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کے جواب میں بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے. آپ اندازہ لگائیں، ابو جہل کہتا ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، ہم اس کو غلط کہتے ہیں، ہم اس کو کذب کہتے ہیں، اور تو دجال اور تیرے جو دجال یزیدی ہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے. یہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی صاحب انوار العلوم کے جو مفتی ہیں ان کا فتویٰ نہیں ہے. اور انوار العلوم کے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ دستخط بھی میرے ہیں، مہریں بھی میری ہیں. ہاں جی. اور میں نے لکھا ہے. ہاں جی. اس فتوے کو میں قبول کرتا ہوں کہ یہ میرا ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی. اب خود اندازہ لگائیں، جو زمانے کا ابو جہل ہے وہ خانے والی کا ستون ہے. کسی سمجھدار مولوی نے خانے والی کو گھاس نہیں ڈالا. اب جانتے ہیں ملک میں سمجھدار علماء بھی موجود ہیں مگر انہوں نے خانے والی کو گھاس نہیں ڈالا. یہ متصل خصیتین حمار بندر خنزیر سرکار خانے والی کے 30 مار. آپ لنگوریا پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں اور جامعہ لنگوریا کے صدر مدرس ہیں. آپ کو ایک شہرت کا سما خیرہ بہت تنگ کرتا ہے اور آپ اس کی خاطر خود کو ذلیل کروانے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے. چنانچہ کچھ دنوں قبل کم بخت سمے خیرے نے آپ کو تنگ کیا اور آپ نے قدم اٹھایا اور سامنے والے نے آپ کی ٹانگیں اوپر کر دی اور بیچارے سمے خیرے کو کچل کے رکھ دیا. ہوا یوں کہ حضرت نے حسن اللہ یاری رافضی کو کال کر دی. اس نے پھر سمے خیرے کو ایسا کچلا حضرت نے قدم اٹھایا تھا اس نے آپ کی ٹانگیں اٹھا دی. لیکن الحمدللہ جب ہم نے یہ کال سنی ہم نے فوراً اللہ یاری کو کال کی. انہی موضوعات پر گفتگو کی جن موضوعات پر گفتگو یہ کر چکا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ذلیل کر دیا. اس نے ان کی ٹانگیں اوپر کی تھی ہم نے اس کو الٹا لٹکا دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو کال کرتے ہیں یہ ان کی کال نہیں اٹھاتا بقول ان کے، اور بحمد اللہ تعالی ہم اس کو کال کرتے ہیں تو وہ ہماری کال نہیں اٹھاتا. اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی یعنی جتنا ہم نے اس کو ذلیل کیا ہے وہ آپ پیغام حق چشتیہ اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک بھی ہم دے دیں گے. خیر آپ خود اندازہ لگائیں. قصہ مختصر، جو ہمارے آگے ذلیل ہوتے ہیں وہ خانے والی کے ستون خود ذلیل کرتے ہیں. باقی انوار العلوم کا فتویٰ ان کے لیے زہر قاتل اور ان کے گلے کا توق ثابت ہو گیا. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو انوار العلوم کو سیدی امام الغیرت قبلہ مدظلہ العالی کا چیلا کہیں، قاسمی خاندان کو سارے انوار العلوم کو یزیدی کہیں، ورنہ ان کے گلے کا توق یہ فتویٰ ثابت ہو چکا. مفتی صاحب انوار العلوم والوں نے کہا کہ یہ میرا ہے میں قبول کرتا ہوں. تو دوستو یہ ہے ابو جہل کی حقیقت. میں اس کو سوشل میڈیا پر منہ نہیں لگانا چاہتا تھا لیکن کیا کریں، اس کی قسمت میں ذلت میرے ہاتھوں ہی لکھی ہوتی ہے. جب بھی یہ ذلیل ہوتا ہے زیادہ تر میرے ہاتھوں بہت ذلیل ہوتا. اب دوستو یہ انوار العلوم والا فتویٰ خانے والی اور اس کے چیلے ابو جہل کے لیے گلے کا توق ثابت ہو گیا. یہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. اس کو کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.